السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتی ہوں خیر و خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں ایک ٹاپک تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، بس یہ ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سنا کر یہ بتانا اور یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو میں ایک ٹاپک تو نہیں بولوں گی، بس ایک آپ کو کہتے ہیں کہ ایک یا دہانی کا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اس کو ایک واقعے کے تھرو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں تو بارش ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو ان سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بہت دعا کی اور بہت دعا کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کتنا اثر تھا، وہ تو فوراً عرش پہ جاتی تھی، لیکن تو بارش نہیں ہوئی۔ ایک دن دعا کی نہیں بارش ہوئی، اگلے دن دعا کی نہیں بارش ہوئی، تیسرے دن دعا کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا واقعہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی، آپ کی دعائیں بھی سنی نہیں جا رہی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو جہاں تک سمجھ آئی کہ کچھ ایسے یہاں پہ کوئی ایسا انسان ہے جس کی وجہ سے نا حضور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم پہ رحمت کی بارش نہیں کر رہا، کوئی ایسا گنہگار انسان ہے یہاں پہ۔ تو نا اس جو ہے مسجد اس کے کونے میں ایک انسان تھا، اسے پناہ لی ہوئی تھی، وہ 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، برے کام کرتا رہا، جھوٹ، نشہ، چوری، مطلب سارے برے کام جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس میں 40 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی میں پھنسا رہا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گناہوں کے سبب وہ جو ہے نا بے ٹھکانہ ہو چکا تھا، تو اس نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ انسان ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا، اور اس انسان کو بھی پتہ تھا کہ بھئی اس شخص کو بھی پتہ تھا کہ یہ دعائیں کر رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے اور یہ وہ، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان کی گناہوں کی وجہ سے یا کوئی ایسا انسان یہاں پہ موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ جو ہے نا وہ ہم پہ رحمت کی بارش نہیں کر پا رہا نا، نہیں کرنا چاہ رہا، سوری۔ تو اس انسان نے تو بڑی اس کو نا سکی محسوس ہوئی کہ اتنے اچھے عالم مولا لوگ ہیں اور ان کے سامنے میرے عیب کھل جائیں گے، میں تو ریویل ہو جاؤں گا کہ میں کتنا برا انسان ہوں۔ تو اس نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری عزت رکھ، ٹھیک ہے، بے شک میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر تو میری اگر نہیں، اس نے کہا تھا میں آپ میری عزت رکھ لیں، میرے عیبوں کا پردہ فاش نہ کریں۔ تو اللہ نے جو ہے نا اس کی دعاؤں کو قبول کیا، اس نے دعائیں کی تھی پراپرلی نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے شرمندگی کا اظہار کیا، اور اللہ نے اس کی دعائیں کو قبول کیا۔ آپ سوچے 40 سال کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے نا پلوں میں اس کی نا دعاؤں کے بدلے، اس کے آنسوؤں کے بدلے، کیونکہ وہ شرمندگی ندامت کے آنسو تھے، پراپر خلوص دل کے ساتھ اس نے شرمندگی کی تھی اپنے گناہوں پر، تو اللہ نے اس کو قبول کیا اور نہ بارش ہوگی اور اللہ نے اس کے عیب ڈھک دیے۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں دوسروں کے عیبوں کو نہیں کرنا چاہیے نا، مطلب جیسے اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو آپ دنیا کے سامنے اس کو کھڑا کر کے یہ نہ کہ انہیں طے گناہ کہتے ہیں، اتنا پیڑا ہے، اتنا برا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں لوگ عادت ہوتی ہے تو آپ کو مجھے کہ بھی ہم دوسروں کے گناہوں کو کریں نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ذات عزت دینے والی ہے، وہی ذات ذلت دینے والی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے عیبوں کو پردہ فاش کریں، کسی کو جب اللہ نے اس کو ڈھکا ہوا ہے اس کے نا گناہوں کو، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو گناہوں کو نا کریں، اوپن کریں نا دوسروں کے سامنے۔ اس لیے نا اس سے ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمیں کسی دوسروں کے عیبوں کو نا نہیں سامنے رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اپنے ناموں جیسی، الرحمن الرحیم، تو اپنے ناموں کی طرح ہے، رؤوف ہے، تو اس کے سامنے جب ہم گڑ گڑا کے 40 سالوں کی نافرمانی کے بعد بھی کوئی کرتے ہیں دعا، تو ہمیں بہت توبہ کو قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت ہم پہ برساتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے آگے توبہ کریں، واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے بندے کو ندامت کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں رائیگاں نہیں جانے دیتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں برے کاموں کا جو ہے نا اس کو معافی مانگ دے دیتے ہیں، اگر وہ خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگے تو۔ اگر وہ جیسے وقتی طور پہ اس کو معافی مانگے لیکن پھر 4 دن بعد اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتا ہے، تو یہ بات تو پھر کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے، برے کاموں سے بچائے، کوئی ایسے ہم پہ وقت نہ آئے کہ ہم اللہ کی نافرمانوں میں سے بنے۔
چلیں ٹھیک ہے، انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم ایک ٹاپک کے ساتھ آؤں گی پراپر. یہ تو ایک واقعہ تھا جو میرے ذہن میں سے گزرا، میرے کانوں میں سے گزرا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تو اچھی باتیں تو شیئر کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.